السلام خمینی اے امام ہو تجھ پہ السلام اے مجاہد اے مظہر شرف دین کی پاسبانی ہے تیرا ہدف اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المرحومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ ہمیں آج پھر جوائن کرنے کا۔ جیسے کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ امام خمینی علیہ الرحمہ کی 31ویں برسی امت مسلمہ جو ہے منا رہی ہے۔ وہ بت شکن زمان، وہ احیاء گر اسلام ناب، وہ شخصیت کہ جو ابراہیمی سوچ، تفکر اور عمل کی کردار میں، گفتار میں ابراہیمی عمل، ابراہیمی سوچ اور ابراہیمی کارناموں کی حامل تھی۔ آج 31 سال ہو گئے ہمیں اس سے جدا ہوئے ہوئے، اور رہبر معظم آیت اللہ عظمت سید علی خامنہئی نے ان کی برسی پر بہت ہی اہم خطاب کیا، اور اس خطاب کے تجزیہ و تحلیل کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں حقیر بندہ حقیر جری حیدر، اور میرے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مرتضی ولایتی۔ رہبر معظم نے جو خطاب کیا امت مسلمہ سے، اس میں بہت اہم نکات جو ہے امت مسلمہ کو امام خمینی کی سیرت سے اور آج کی تازہ جو دنیا کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بہت ہی اہم نکات جو ہے امت مسلمہ کے سامنے رکھے۔ ان کچھ نکات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ آپ کی توجہ مبذول کرائیں۔ امروز بنده میخواهم درباره یک خصوصیت مهمی از خصوصیات امام بزرگوار بحث کنم و اون عبارت است از روحیه تحول خواهی و تحول انگیزی امام بزرگوار. ایشون بزرگترین تحولات رو در دوران خودشون، در زمان خودشون ایجاد کردند، در حوزه‌های متعددی و در عرصه‌های متنوع زیادی که من مقداری امروز اشاره میکنم. جی مولانا ولایتی، اور آج جو ہم رہبر کا جب سنتے ہیں خطاب اور تجزیہ کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں اہم نکات کو، تو رہبر معظم اس سب سے پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی کی ایک اہم خصوصیت کے حوالے سے جو ہے وہ شروع کرتے ہیں خطاب کو، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ امام خمینی کی جو ایک اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ ان کی تبدیلی کا عنصر جو ان کے اندر موجود تھا، اور اس میں وہ فرماتے ہیں کہ وہ عنصر جو تھا وہ جوانی سے ہی جو ہے وہ ان کے درمیان موجود تھا، اور ایسا نہیں تھا کہ آخر عمر میں یا بیچ کسی عمر میں ان کے اندر یہ تبدیلی آئی نہیں، بلکہ جوانی سے جب وہ تھے اپنے زندگی کے مرحلے میں، جب سے وہ تبدیلی جو ہے عنصر ان کے اندر موجود تھا۔ اور انہوں نے ایک مثال بھی دی کہ ایک بہت پرانی تحریر امام خمینی کی جوانی کے ایام کی موجود ہے، کہ جس میں آیت قرآن جو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، کہ تم خدا کے لیے قیام کرو چاہے تم اکیلے کیوں نہ ہو، چاہے تم دو لوگ کیوں نہ ہو، یا تم کثیر تعداد میں کیوں نہ ہو۔ تو اس حوالے سے رہبر معظم جو ہے وہ کچھ خصوصیات امام خمینی کی انہوں نے کہا کہ ہیں، اور یہ ایک اہم خصوصیت ہے امام خمینی کی۔ تو اس حوالے سے آپ اور کیا اس میں اہم نقطہ دیکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین۔ معزز ناظرین کو السلام علیکم، اور آپ سب کو امام خمینی کی برسی کے حوالے سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں، اور شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہماری اس گفتگو کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب، دراصل جو رہبر معظم نے جس خصوصیت کی طرف اشارہ کیا، سب سے پہلے تو رہبر معظم کہتے ہیں کہ امام خمینی ایک کثیر الجہت اور ذو ابعاد اور بہت ساری جہتوں کے مالک تھے، اور بہت ساری خصوصیات میں موجود تھی، کوئی ایک دو یا 4-5 خصوصیات، یعنی ایک ہمہ جہت شخصیت تھی، وہ جو ہر طرح کی خصوصیت جو ایک کامل انسان میں ہونی چاہیے وہ ان کے اندر موجود تھی۔ لیکن ظاہر ہے اس کا احاطہ ایک نشست میں، 1 گھنٹے کی، آدھے گھنٹے کی نشست میں ممکن نہیں ہے، بلکہ پچھلی تقریروں میں تو ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر تاریخ اسلام میں دیکھا جائے تو معصومین سے نزدیک ترین شخصیت جو تھی وہ امام خمینی کی شخصیت تھی، یعنی وہ ساری صفات جو ایک کامل انسان میں ہونی چاہیے اور معصوم کی سنخیت اختیار، نزدیکی معصوم سے اختیار کرنے کے لیے ہونی چاہیے، امام خمینی جو اس کا کامل نمونہ تھے۔
رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جیسا کہ بہت ساری ان میں صفات موجود تھی، لیکن کیونکہ ایک نشست میں اس کا احاطہ ممکن نہیں ہے، تو ایک ان کی صفت کو جو کہ اس کو ڈسکس کرتے ہوئے پھر بتاتے ہیں کہ اس کی مزید کیا کیا اس کی جہتیں ممکن ہیں. وہ صفت یہ تھی کہ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ تبدیلی خود بھی چاہتے تھے، یعنی ان کے اندر بھی تبدیلی کی ایک تبدیلی کا عنصر جو تھا موجود تھا، اور وہ معاشرے کے اندر بھی اور انسانوں کے اندر بھی تبدیلی کو وجود میں لانے کے خواہش مند تھے، اور اس کے لیے انہوں نے پوری طریقے سے کام کیا. اچھا، اس کو ثابت کرنے کے لیے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رہبر معظم کہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ انقلاب کی تحریک کے شروع میں نہیں تھا یہ پہلے سے، یعنی کیونکہ تقریباً آپ جانتے ہیں کہ 15-16 سال پہلے انقلاب آنے سے پہلے یہ تحریک شروع ہوئی، تو ایسا نہیں ہے کہ اس وقت اچانک سے یہ عنصر ان کے اندر وجود میں آ گیا، بلکہ یہ اس سے پہلے ہی تقریباً 10-12 سال پہلے ہی تقریباً جب ان کی عمر 30 اور کچھ سال تھی، تبھی اس کا ہمیں شاید ہمیں ملتا ہے، اس کی اور ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ ان کے اندر یہ عنصر موجود تھا. وہ یہ کہ جیسا آپ نے بتایا کہ مرحوم وزیری یزدی کے دفتر میں ایک لکھی ہوئی تحریر موجود ہے جو امام خمینی سے منسوب ہے. انہوں نے کہا تھا کہ امام خمینی نے خود لکھی تھی، اس آیت کا حوالہ بھی دیا جس کا ماحصل یہ تھا کہ یعنی بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں اللہ کے لیے قیام کرنا چاہیے. یعنی اس وقت سے وہ قیام کی بات کر رہے تھے جبکہ کوئی تحریک شروع نہیں ہوئی تھی اور کسی قسم کی کوئی انقلاب کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. بالکل ایسے ہی کہ جب امام خمینی کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں، اور ناظرین جب امام خمینی کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جوانی کے ایام میں بھی امام خمینی جو تھے اسی طرح پرتحرک تھے کہ جس طرح ہمیں انقلاب کے ایام میں اس کے کچھ عرصہ پہلے وہ انقلاب کی تحریک کے شروع میں ہمیں نظر آتے ہیں. یعنی جوانی میں ان کے علاقے میں جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں انگریز اور یا استعمار کے جو ہے ایجنٹ حملہ کر دیتے ہیں، اور امام خمینی وہیں پر اسلحہ لے کے جو ہے نا وہ میدان میں پہنچ جاتے ہیں. تو یعنی یہ کچھ ہمیں ان کی سیرت میں نکات ملتے ہیں کہ وہ شروع سے جو تھے ایک حماسی اور ایک چینج لانے والی شخصیت عنصر ان کے اندر جو تھا وہ پوری طرح سے جھلک رہا تھا ان کی شخصیت میں. بالکل، اور ان کے حوالے سے ملتا ہے کہ پہلی سیاسی تقریر انہوں نے تقریباً 21 سال کی عمر میں کی تھی، اور وہ اس وقت سے جب وہ 20-22 سال کی عمر کے تب سے وہ پارلیمنٹ کے اجلاسوں کو اور ملکی سیاست پہ اتنی گہری نظر رکھتے تھے کہ جس وقت انسان اور جوان اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا ہے. کجا کہ ہم بات کریں کہ ملکی سیاسی امور اور یہ ساری چیزیں اصل وہ اس کی عمر ہی نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اول جوانی سے امام خمینی اس وادی میں وارد ہوتے ہیں، بلکہ بہت اچھی طریقے سے وارد ہوتے ہیں، اور انہیں پتہ تھا کہ انہیں کیا کرنا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں. اور وہ جو تبدیلی کی بات ہوئی ہے کہ تبدیلی خود بھی اپنے اندر چاہتے تھے، اپنے اور خواہش بھی رکھتے تھے، اور معاشرے اور دوسرے انسانوں میں بھی تبدیلی کی اسی وقت سے خواہاں. جی بالکل. مثلا رہبر نے یہ بتایا کہ صرف تبدیلی نہیں بلکہ تبدیلی کا جو افق تھا وہ بہت ہی وسیع و عریض تھا. بحث امام بحث یک گروه محدود یا یک جمع محدود، یک حرفه معین، بحث اینا نبود، بحث ملت ایران بود. ملت مثل یک اقیانوس است، به طوفان در آوردن یک اقیانوس کار هر کسی نیست. یک استخر رو چرا میشه مواج کرد، اما مواج کردن یک اقیانوس این کار عظیمی است. ملت یک اقیانوسه و امام این کار رو انجام داد، تحولاتی رو به وجود آوردن. یعنی ایسا نہیں تھا کہ صرف 100 یا 200 یا 400 لوگوں کے گروہ پر انسان کہے کہ میں جو ہوں ایک مثبت کام کروں، ان کے اندر ایک مثبت تبدیلی کو اچھا مسلمان اچھا مومن بنا کر جو ہے معاشرے میں جو ہے انجیکٹ کر دوں. نہیں، بلکہ ان کا تبدیلی کا افق تو تھا تو وہ پوری ملت کے برابر تھا. یعنی وہ پوری ملت کو ایک اوقیانوس کی طرح دیکھتے تھے، اور اس اوقیانوس کے اندر انہوں نے رہبر کے مطابق جو ہے نا بحریں ایجاد کی، موجیں ایجاد، جوشیلی موجیں، جوش مارتی ہوئی موجیں. رہبر نے کہا کہ سوئمنگ پول میں موجیں ایجاد کرنا آسان کام ہے، لیکن ایک اوقیانوس میں، ایک اوشن میں، اور آپ چاہیں گے کہ موجیں بڑی مواج موجیں اور جو ہے ویوز ایجاد کریں، یہ بہت مشکل کام ہے. اور رہبر نے فرمایا کہ امام خمینی کا کام بے آئینی ہی جو ہے وہ یہی تھا. مثلا انہوں نے صرف کسی ملت کے پاکٹ کو نہیں دیکھا، کسی گروہ کو نہیں دیکھا، صرف علماء تک محدود نہیں رہے، صرف یونیورسٹی اسٹوڈنٹس تک محدود نہیں رہے، صرف وہ مزدوروں تک محدود نہیں رہے. آپ نے ہمارے معاشرے میں مسئلہ اکثر ہے کہ ہمارے معاشرے میں لوگ جو ہیں گروہ میں بٹ چکے ہیں. جب بھی کوئی تبدیلی کی بات کرتے ہیں تو ایک خاص طبقے کے تناظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی مزدوروں کے حقوق، خواتین کے حقوق، اسی طرح جو ہے اسٹوڈنٹس کے حقوق مثلا، یا لا میکرز کے حقوق، وکیلوں کے حقوق، یا سیاست دانوں کے، یا کسی بھی
گروہ ایکس وائی زیڈ کے، یعنی اپنے خاص مفادات تک وابستہ ہوتے ہیں اور ٹارگٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے. قوم کی حد تک بات کرتے ہوئے ہمیں لوگ نہیں ملتے ہیں، جبکہ امام خمینی میں دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی اب قوم کی حد تک کام کرتے تھے. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ وہ پارٹیاں موجود تھیں جو 100 150 200 لوگوں کی حد تک کام کرتی تھیں اور 10 سال سے کام کری تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ تازہ وارد ہوئی تھی، بلکہ 10 سال سے کام کری تھی. امام خمینی جو تھے وہ ہمیشہ قوم کی سوچتے تھے اور ایک گروہ اور صرف طلاب کی حد تک نہیں تھے. حالانکہ ان کا شروع میں جو مخاطب کر رہے تھے، جو ان سے بات کر رہے تھے، وہ طلاب سے کر رہے تھے. آہستہ آہستہ ان کی پاپولرٹی اور ان کی جو شہرت ہے وہ ملک کی حد تک پھیلی، لیکن اس کے باوجود جو وہ ٹارگٹ تھا ان کا قوم تھا. اور یہ ہے کہ یہی ان کو یہ عظیم کارنامہ جس کو رہبر معظم کہتے ہیں کہ یہ اوقیانوس میں جو موجوں کو ایجاد کرنا ایک عظیم کارنامہ اس کو کہتے ہیں. جی بالکل، یہی وہ خصوصیت ہے جو لیڈرز کو لیڈر بناتی ہے، ایک بڑا لیڈر بناتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ عالم اسلام کی رہبری کو ہاتھ میں لینا، کہ اس موقع پر کہ عالم اسلام رہبری سے خالی تھا، کوئی رہبر ہمیں نہیں ملتا تھا جو اسلام حقیقی کو علم اٹھا کر جو ہے امت مسلموں کے سامنے جو ہے وہ اپنی رہبری کا اعلان کرے. تصور نہیں تھا، لوگوں کے ذہن میں ایسی کوئی چیز ہی نہیں تھی، نہ کوئی شخصیت تھی اور نہ لوگ اس طرح کی فکر رکھتے تھے. یعنی اس زمانے میں تو علماء یہ سوچ رہے تھے کہ عالم اسلام کی رہبری کا نظام ہونا کیا چاہیے، وہ نظام پر ہی کوئی اتفاق نہیں کر پا رہے تھے. کوئی کہہ رہے تھے اس طرح کا نظام ہونا چاہیے، ملکوں کی بنیاد پہ ہونا چاہیے، کوئی کہہ رہے تھے کہ نئی خلافت موومنٹ ہمیں واپس لانی چاہیے، کوئی کچھ اور خلافت اسلامیہ عثمانیہ کے پیچھے لگے ہوئے تھے، کوئی جو ہے وہ مصر کے اندر تحریکیں چل رہی تھیں، مشرق اور مغرب کے بلاک میں بٹے ہوئے تھے. تو لیکن جو امام خمینی آئے ہیں انہوں نے ایک توحیدی جو ہے وہ علم کو بلند کیا ہے اور العلماء ورثۃ الانبیاء کے مصداق قرار پائے، اور انہوں نے عالم اسلام کی جو ہے ایک نبوی رہبریت جو ہے انہوں نے دوبارہ ہمارے سامنے اس کو زندہ کیا، احیا کیا اس کا زندہ. جیسے آگے چل کے ایک موقع پہ رہبر کہتے بھی ہیں کہ جو امام خمینی نے جو روش اپنائی اور جو کام کیا وہ انبیاء کا کام تھا، یعنی انہی سے انہوں نے انسپریشن الہام لیا، وہیں سے انہوں نے الہام لیا، انسپریشن لی اور اسی کو آگے بڑھایا. اچھا مولانا صاحب، آگے اگلا مدعا جو ہے، یعنی اگر ہم کہیں کہ اب جس طریقے سے رہبر معظم بات کو آگے بڑھا رہے ہیں وہ یہ کہ مختلف تبدیلیوں پہ بات کر رہے ہیں، کہ ایک میدان میں کوئی تبدیلی کی بات نہیں کی تھی رہبر معظم نے، بلکہ مختلف میدانوں میں اور مختلف ڈومینز میں تبدیلی کی. امام خمینی نے جو تحریک چلائی تھی اور مختلف ڈومینز میں تبدیلی کو ایجاد کیا تھا، تو وہ اس طریقے سے آپ یہ ہے کہ اس میں شروع کرتے ہیں کہ جیسے سب سے پہلے جو تبدیلی کی بات کر رہے ہیں رہبر معظم، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تبدیلی شروع کی تھی ملت میں اور جو معاشرے میں انقلاب جو تبدیلی لائی تھی، وہ ڈائریکٹ معاشرے پہ کام نہیں کیا تھا، بلکہ ان کی روش اس طریقے سے تھی کہ وہ لوگوں کے اندر معنوی تبدیلی لاتے تھے، ان کے روح میں ایک انقلاب ایجاد کرتے تھے. این همون روش پیغمبرانه. پیغمبران هم آغاز همه حرکت‌های خودشون رو از انقلاب روحی افراد، یعنی اون سرشت نهفته انسانی رو در اینها بیدار می‌کردند و اون رو وادار می‌کردند به تحرک و هدایتگری عملیات و اقدامات انسانها. امام اینجوری از اینجا شروع کرد. اس کی مثال دیتے ہوئے رہبر معظم فرماتے ہیں کہ جب وہ درس اخلاق میں طلاب شرکت کرتے تھے اور اسٹوڈنٹس جب ان کے درس اخلاق میں جاتے تھے تو وہ بہت زیادہ منقلب ہو جاتے تھے اور ان کے اندر ایک انقلاب ایجاد ہوتا تھا. پھر وہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ فقہ اصول کے دروس میں، جو کہ بعد میں رہبر معظم نے بھی اس میں شرکت کی، کہہ رہے کہ میں خود اس کا شاہد تھا کہ جب امام خمینی فقہ اصول کے دروس کے دوران حتیٰ کہ جب اخلاقی کوئی نقطہ بیان کرتے تھے اور اخلاق کی طرف آتے تھے اور طلاب اور اسٹوڈنٹس زار و قطار روتے تھے، اس طرح ان کے دلوں کو منقلب کرتے تھے. یہ تبدیلی جو لوگوں کے اندر آتی تھی پھر اس طریقے سے جاتے ہوئے پھر ملت کی طرف آئی، روش یہ تھی ان کی. جی بالکل ایسے ہی جیسے نبی پہلے آتے ہیں، وہ خواص پہ کام کرتے ہیں، کیڈر تیار کرتے ہیں، انفرادی تربیت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، روحانی طور سے انہیں جو ہے وہ پاک کرتے ہیں ایک خاص کیڈر کو، تاکہ وہ اس تحریک کے جو ہے ستون بن سکیں، جو اجتماعی تحریک، جو اجتماعی انقلاب نبی معاشرے میں لے کر آنا چاہتا ہے. تو نبی کو اعوان و انصار کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے مرحلے میں انفرادی تربیت کے تحت اس کیڈر کی جو ہے وہ تربیت کرتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کیڈر کے ساتھ اگلے مرحلے میں اس انقلاب کو جو انفرادی حیثیت میں لوگوں کے اندر لے کر آیا ہوتا ہے نبی، وہ اگلے حیثیت میں جو ہے وہ پھر اجتماع کے اندر، معاشرے کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. تو یہیں پر کیونکہ علماء امتی جو ہیں وہ ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، تو امام خمینی کی جو تبدیلی کا روش ہے وہ بے عینی انبیاء والی روش ہے کہ پہلے آپ آتے ہیں قوم کے اندر
ایک خاص کیڈر تیار کرتے ہیں، اہم لوگوں کو تیار کرتے ہیں اور ایک اہم ستونوں کو تیار کرتے ہیں. اور جیسے کہ وہ حدیث میں بھی ہے کہ آخری زمانے میں اہل قوم میں سے ایک شخص قیام کرے گا ہمارے چاہنے والوں میں سے کہ جس کے اطراف کے جو لوگ ہوں گے وہ لوہے کی مانند جو ہے وہ مضبوط ہوں گے اپنے ایمان میں، سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مضبوط ہوں گے اپنے ایمان میں، کردار میں اور عمل میں. تو بالکل اسی حدیث کا مصداق جو امام خمینی کی شخصیت ہے کہ جس طرح انہوں نے قوم کے اندر کیڈر تیار کیا اور ایک خاص جب گروہ تیار ہو گیا ان کی نظر میں، ایک جو تعداد تھی کافی وہ تیار ہو گئی، تو پھر اگلے مرحلے میں اس کو وہ فیضیہ کے اندر آتے ہیں اور اپنی اس شعلہ ور خطاب سے جو ہے وہ جو انہوں نے 1361 کو ایرانی کیلنڈر جو 1361 کا تھا، عاشور کے دن جو انہوں نے تقریر کی ہے، وہاں سے وہ اپنی تحریک کا علنی آغاز کرتے ہیں، اپنے انقلاب کو جو ہے اجتماعی لیول پر جو ہے وہ لے کر آتے ہیں. یک تحول در روحیه خمودگی و تسلیم ملت در دوران جوانی ما، در دورانی که ما یادمون هست که این نهضت شروع شد. ملت ایران یک ملتی بود که با مسائل اساسی سرنوشت خودش هیچ سر و کاری نداشت. بیانهای خروشنده امام اونچنان تکان داد این ملت رو که این ملت تبدیل شدن به یک ملت مطالبه‌گر. حالت خود حقیر پنداری که در مردم بود به کلی تبدیل شد به حالت عزت و اعتماد به نفس ملت. اچھا، اس کے بعد جب اس نقطے کے بعد رہبر معظم جو اہم نقطہ فرماتے ہیں کہ امام خمینی نے جو اس کے بعد جو تبدیلی لے کر آئے وہ سوئی ہوئی ملت کے اندر تبدیلی تھی. انہوں نے سوئی ہوئی پسی ہوئی ملت کو جگایا، جو تسلیم کی ہوئی ملت تھی کہ ہر جو معاملے پہ تسلیم کر جاتی تھی. ڈکٹیٹر کے سامنے، استکبار کے سامنے وہ دبی ہوئی ملت تھی، اس کا کوئی اپنا مطالبہ ہی نہیں تھا اور وہ ہر حوالے سے جو ہے وہ یعنی اسی ٹریک پر چل رہی تھی کہ جس ٹریک پر طاغوت چاہ رہا تھا کہ وہ چلیں، چاہے وہ معاشی نظام ہو، چاہے وہ ثقافتی نظام ہو، چاہے وہ تربیتی نظام ہو اس معاشرے کا، چاہے وہ رہن سہن ہو، طرز زندگی ہو، ہر حوالے سے وہ طاغوت کے جو ہے وہ اس پر اشارے پر جو ہے وہ قوم چل رہی تھی. اور امام خمینی آتے ہیں اس قوم کے اندر روح پھونکتے ہیں، روح ابراہیمی، اور اس طرح کی روح ابراہیمی پھونکتے ہیں کہ جب وہ ملت جاگتی ہے اور اس طرح جاگتی ہے کہ جب اس کا 15 خرداد کو جو وہاں پر آخری جو سب سے بڑا جو ہے وہ قتل عام ہے شاہ کا، اس میں 10,000 لوگ جو ہیں وہ ایک جگہ قتل کیے جاتے ہیں. یعنی کسی بھی تحریک کو دبانے کے لیے یہ تعداد کافی ہے. دیکھیں 2,000 لوگ آپ کسی جگہ مار دیں یا 1,000 لوگ آپ کسی بھی تحریک میں، تو طاغوت یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے سر قلم کر دیا اور لوگ بھی ڈر جاتے ہیں. جی دیکھیں، لیکن یہ امام خمینی کی روح ابراہیمی تھی جو انہوں نے اس قوم کے اندر پھونکی تھی کہ وہ اثر کر رہی تھی، اثر دکھا رہی تھی وہ روح. اور 10,000 لوگ جو ہیں ایک دن کے اندر جو ہے ایک جگہ، ایک دن، یعنی ایسا بھی نہیں کہ مختلف شہروں میں 10,000 لوگ، تہران کے اندر ایک روڈ پر ایک جگہ 10,000 لوگ جو ہیں وہ قتل عام ان کا کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ ملت جو ہے گھٹنے نہیں ٹیکتی اس طاغوت کے سامنے. تو یعنی یہ امام خمینی کا شاہکار ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو قتل عام کا واقعہ ہے، یہاں سے جو تحریک شدت پکڑتی ہے تو کہاں جا کے رکتی ہے؟ انقلاب پہ جا کے رکتی ہے. جی بالکل، آپ کو خود بھی جو ہے وہ یاد ہوگا کہ تاریخ میں جو بات آئی ہے آپ نے خود بھی آپ کے ذہن میں ہوگی کہ اسی 15 خرداد کے واقعے کے بعد مارشل لا لگ گیا تھا یہاں پر اور گھر سے باہر نکلنا منع تھا. اور امام خمینی نے سب کو فرمان جاری کیا تھا، حکم جاری کیا تھا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ آج کے دن گھر میں بیٹھنا حرام ہے. حالانکہ یہی قوم کچھ دنوں پہلے ہی 10,000 لوگوں کو، لیکن یہی قوم جو ہے وہ امام خمینی کی رہبری میں اتنی متحد اور متفق تھی کہ یہ اس کے چند دنوں بعد ہی مارشل لا میں نکل آتی ہے. اس میں حکم یہ تھا کہ جو گھر سے باہر نظر آئے گا مار دیا جائے گا. لیکن یہ قوم اس مرجع کی بات مان کر، اس نائب امام کی بات مان کر باہر نکلتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں پھر انقلاب جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. تو کہنا چاہیے کہ یہ بہت تبدیلی کا اہم عنصر تھا کہ ایک سوئی ہوئی قوم کو انہوں نے جو ہے وہ جگا دیا اور ان کے اندر ایک عظیم اہداف کی جو ہے وہ ایک روح تڑپا دی. کہ اگلا نقطہ بھی ہمارا یہی ہے کہ رہبر معظم کہتے ہیں کہ جب ان کے اندر مطالبے کی جو وہ پہلے جو مطالبہ ہوتا تھا
ایسا نہیں کہ مطالبہ نہیں کرتے تھے, ایسا تو نہیں ہو سکتا. بالآخر جتنی بھی سوئی بھی قوم ہے کوئی نہ کوئی تو مطالبہ ہوتا ہے, لیکن ہم ملاحظہ کریں کہ مطالبات کیسے وہ تھیں گے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جو طاغوتی سیاست ہوتی ہے یا جو ان کی پالیسیز ہوتی ہیں اس میں لوگوں کی جو مطالبات ہیں ان کی ترجیحات تبدیل کر دی جاتی ہیں. مثلا جو انسان اس کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے توحیدی معاشرے میں زندہ رہنے کے لیے اچھے تربیتی نظام کی ضرورت ہے, توحیدی جو ہے وہ معاشی نظام کی ضرورت ہے, توحیدی تربیتی نظام, ثقافتی نظام کی ضرورت ہے, وہاں پر ترجیحات تبدیل کر دی جاتی ہیں اور لوگوں کی مطالبات ہو جاتے ہیں کہ مجھے اچھی سڑک چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ اگلا نقطہ یہی ہے کہ اگلی جو اس میں جو قوم کے اس وقت مطالبات تھے وہ کیا کہتے تھے کہ ہماری جو سڑک ٹوٹی ہوئی ہے اس کو آپ بنوا دیں. وہ بھی خوشی خوشی بنوا دیتے ہیں, وہ خوش ہو جاتے کہتے ہیں ہمارا مطالبہ تسلیم کر, یہ سڑک یہاں سے کیوں نکل رہی ہے, اس میں ہمارا راستہ لمبا پڑتا ہے, اس کو یہاں سے نکلوا دیں. بالکل اس قوم کے مطالبے کو جو اس لیول کے مطالبات تھے اس کو تبدیل کیا کہ ہمیں آزادی چاہیے. مثلا وہ مطالبے جو انسان کی نفسانی خواہشات کے تھے کہ جو انسان کی دنیاوی تک ہی محدود تھے, وہ مطالبے تھے کہ جو ہمیں اچھی سڑکیں مل جائیں, ہمیں اچھے پھل کھانے کو مل جائیں, اچھے روٹی کھانے کو, سستی روٹی کھانے کو مل جائے. تو اس سے بڑھ کر جو ہے وہ مطالبات جو ہے قوم کو آزاد کیا انہوں نے, یعنی خود انحصاری پہ لے کے آئے کہ کیونکہ وہ قوم جو کہ بیرونی جو قوتیں ہیں ان پہ انحصار کرتی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ ایشیا میں جو ان کا جو اڈا تھا وہ ایران تھا, طاغوتی سسٹم کا ایشیا میں اڈا ایران تھا. تو ظاہر سی بات ہے وہ پورے ڈیپینڈنٹ تھے اور منحصر تھے بیرونی قوتوں پہ اور استعماری نظام پہ. تو ان کے انحصار سے جو ہے وہ نکالنے کا مطالبہ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. یہ کوئی چھوٹی دیکھیں یہ وہی مفہوم ہے جو حقیقی آزادی کا مفہوم ہے اسلام کے اندر, کہ انسان کو طاغوت کے چنگل سے نکالنا. طاغوت خارجی طاغوت بھی ہوتا ہے, فزیکل انسان کی ذات سے باہر کا طاغوت بھی ہوتا ہے, انسان کے اندر کے طاغوت بھی ہوتا ہے. انسان کا نفس بھی اس کا طاغوت بن جائے, جب تک وہ اپنے نفسانی خواہشات میں پھنسا ہوا ہے تو اس کا نفس اس کا طاغوت ہے, اور جب تک وہ باہر والے طاغوت کے پیچھے چل رہا ہے تو وہ بھی جو ہے اس کا طاغوت ہے. تو امام خمینی نے ملت کو دونوں طاغوتوں سے جو ہے وہ نجات دی, بیرونی طاغوت سے بھی, استعمار سے بھی نجات دی, اور ان کو ان پست مطالبات سے اور نفسانی خواہشات والے مطالبات سے بھی نجات دی. اس میں اگلے نقطے میں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اب جو ملت کا نمائندہ ہے, اب جو ملت کی راہ ہے, اب جو ملت کا تقاضا ہے, اب جو ملت کا ہدف ہے وہ سڑکیں, روٹیاں یا جو ہے وہ دنیاوی خواہشات نہیں ہے, بلکہ اب جو ملت کا ہدف ہے وہ تمدن نوین اسلامی ہے, یعنی نئی اسلامی ثقافت تہذیب کا قیام. یہ اسلام نیو اسلامک سویلائزیشن, یعنی اب دیکھیں مطالبہ دیکھیں جب روح ابراہیمی کسی معاشرے میں آتی ہے جو امام خمینی نے پھونکی اس معاشرے میں اب مطالبے توحیدی ہو گئے. اب مثال کے طور سے یہ مطالبہ نہیں رہا کہ ہمیں اچھے کپڑے چاہیے, اب ہمیں جو ہے وہ سستی روٹی چاہیے, اب ہمیں دنیاوی جو ہے وہ لذتیں چاہیے. اب مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں توحیدی نظام چاہیے, ہمیں توحیدی بینکنگ سسٹم چاہیے, آپ کا معاشرہ تبدیل ہونا چاہیے, آپ کا لائف سٹائل ٹوٹل تبدیل, ہمیں توحیدی لائف سٹائل چاہیے. اب ہم مطالبہ یہ کہ ہمیں توحیدی معاشی نظام چاہیے. اب مطالبہ یہ کہ ہمیں اسلامک ہیومن سائنسز چاہیے, یعنی اب یونیورسٹیز میں جو تحقیق ہو رہی ہے وہ ہیومن سائنسز پہ ہو رہی ہے کہ اسلامک توحیدی ہیومن سائنسز کہ جو ہیومنزم اور سیکولرسٹ نظریات سے ہٹ کر ہو, جو اسلامی علوم ہے, جو انسانی علوم ہے, ہیومن سائنسز جسے ہم کہتے ہیں, جیسے اکانومکس ہے, جیسے پولیٹکس ہے, اسلامک پولیٹکس کا نظام ہے, جیسے اکانومی کا نظام ہے, تربیت ایجوکیشن کا نظام ہے, یہ سب توحیدی نظام کے تحت جو ہے یہ مطالبہ ہے لوگوں کا. یک تحول دیگری که امام به وجود آورد تحول در نگاه به دین بود. مردم دین رو فقط وسیله‌ای برای مسائل شخصی، مسائل عبادی، حد اکثر احوال شخصی میدونستند. فقط همین مسئله یا نماز و روزه و فرض کنید که وظایف مالی و ازدواج و طلاق و همین در همین حدود دین رو، وظیفه دین و مسئولیت دین و رسالت دین رو محدود به این چیزا میدونستند. امام برای دین رسالت نظام سازی و تمدن سازی تعریف کرد. مردم نگاهشون به دین به کلی متحول شد. یہ خود جو مطالبہ ہے مولانا صاحب دیکھیں, وہ یہ خود جو مطالبہ ہے یہ اس وقت ابھر کے آیا کہ جب اسلامی نظام کی
ایک نمونہ لوگوں نے دیکھا تو ان کے اگلے مطالبے کیا ہوئے کہ ہم اس اسلامی نظام کی بہتری کے لیے اور بھی تقاضے جو ہے مطالبے آنا شروع ہوئے. یعنی یہ امام خمینی کا شاہکار ہے کہ جو لوگ پہلے سے مطالبہ یہ تھا کہ ہم نماز پڑھ لیں, روزہ کر لیں, جنت چلے جائیں یا خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آ جائیں گے تو ہم جنت چلے جائیں گے, اب لوگوں کا مطالبہ بہت وسیع و عریض ہو گیا ہے. مثال کے طور سے مسلمان جب مکے میں تھے, ہجرت انہوں نے اختیار نہیں کی تھی مدینہ کی طرف, تو ان کا سارا دین کیا تھا, 2 رکعت نماز بڑی مشکل سے جا کے وہ مسجد حرام میں پڑھ لیتے تھے. لیکن جب وہ ملت تھی امام خمینی سے پہلے وہ کیا کس پہ اکتفا کرتی تھی, نماز, روزہ, شادی, حج اور طلاق اور یہ اس طرح کے مسائل پہ اکتفا کرتی تھی. لیکن امام خمینی نے آ کے ان کو جامعے کی طرف یعنی معاشرہ سازی کی طرف سوق دیا, لے کر آئے. بالکل وہی میں مثال دے رہا ہوں کہ جب مکہ میں مسلمان تھے تو ان کے سارا دین جو ہے جمع ہو جاتا تھا, سم اپ ہو جاتا تھا 2 رکعت نماز میں, روزے میں اور حج میں یا زکوٰۃ میں جو بڑی مشکل سے وہ دے پاتے تھے. لیکن جب وہ مدینہ آتے ہیں تو ان کے سامنے ہورائزنس کھل جاتے ہیں, مسلمانوں کے سامنے ان کے پاس اپنا معاشی نظام آ جاتا ہے, مسلمانوں کے پاس اپنا اقتصادی نظام آ جاتا ہے, اپنا تربیتی نظام آ جاتا ہے, مسجد محور بن جاتی ہے اور ویلفیئر سسٹم اپنا, اکنامک سسٹم, سویلائزیشن اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے. تو یہی پہ نہیں امام خمینی نے جو ہے کمال دکھایا کہ اس قوم کو جو ہے ہورائزنز دیے, میدان دیے کام کرنے کے, ان کو توحیدی سسٹم دیا اور اب یہ قوم جو ہے وہ اس طرف سوچ رہی ہے جو امام خمینی نے ایک انبیاء والا جو ہے وہ کام ہمارے سامنے کر کے. البتہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اس کا بھی اب میں کہ پہلے سے جواب دیتے چلیں گے تاکہ کوئی ابہام نہ رہے کہ کہاں سسٹم ہے, یہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تو سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس. تو رہبر معظم خود اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی تو وہ مرحلہ شروع ہونے کو جا رہا ہے. ابھی تو مثلا وہ فرما رہے ہیں کہ ابتدائی عشق ہے اور ابھی ہم 40 سال تو بھی مکمل ہوئے, اسٹیبلٹی کی طرف آئے ہیں, تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اور چیزوں کی طرح سے اور بہت ساری چیزوں میں ترقی ہوئی ہے, تو ان چیزوں کی طرف بھی جو ہے وہ آہستہ انشاءاللہ رزلٹس آنا بہت جلد جو ہے ہمارے سامنے شروع ہو جائیں گے. یعنی امام خمینی نے لوگوں کو معاشرہ سازی کی طرف سوق دیا. یعنی ایک اب لوگ یہ سوچ رہے ہیں, لوگ اس طرف تحقیق کر رہے ہیں, لوگ اس طرف کام کر رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ, ایک پرفیکٹ اسلامی معاشرہ کیسے بن سکتا ہے. ہمارا ڈیفنس سسٹم, ہمارا اکنامک سسٹم, ہمارا پارلیمنٹ سسٹم, ہمارا ووٹنگ سسٹم کس طرح اس شکل و صورت میں آ سکتا ہے. کیونکہ دیکھیں یہ تو پہلا نمونہ ہے نا, یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے بعد پہلی دفعہ جو ہے اسلام حقیقی کو جو ہے وہ حکومت کا جو ہے موقع ملا ہے, تو یہ چیزیں زیرو سے سٹارٹ کرنی پڑ رہی ہیں. الحمدللہ کافی پیش رفت کر چکے ہیں اور الحمدللہ امام خمینی کے جو ویژنز ہمیں دکھائے ہیں اس کے تحت یہ ملت جو ہے وہ اور عالم اسلام جو ہے وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور انشاءاللہ تمام رکاوٹوں کو عبور کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. امام فقه رو وارد عرصه نظام سازی کردن. فقه از این مسائل دور بود. البته مسئله ولایت فقیه 1000 سال در بین فقها وجود داشت و مطرح می شد, اما هرگز چون این امید وجود نداشت که این ولایت فقیه تحقق پیدا بکنه, هرگز به جزئیات اون, به مسائل اون پرداخته نمی شد. امام این رو وارد مسائل اصلی فقهی کرد. اچھا آغا صاحب, اس میں اس کے بعد جو اس تبدیلی کی بات کرتے ہیں رہبر معظم, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فقہ کے جو مبانی اور جو سورسز ہیں کہ جس پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے فقہ کی تدریس کی جاتی تھی اور اس کا استنباط اور اجتہاد کیا جاتا تھا, انہی مبانی پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے امام خمینی نے ولایت فقیہ کو جو ہے وہ ایک نظام میں ڈھالا. اچھا یہاں پہ بتاتے چلیں اپنے محترم ناظرین کو کہ بعض اوقات یہ اعتراض سننے میں آتا ہے کہ ولایت فقیہ گویا ایک ایسی چیز ہے جو امام خمینی کی ایجاد کردہ ہے اور انہوں نے کوئی ایک نیا آئیڈیا پیش کیا جو اسلام میں موجود نہیں تھا. تو رہبر معظم اس غلط فہمی کا گویا ازالہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ 1000 سال تقریباً فقہا کے درمیان یہ چیز رائج تھی. آپ اس کو مختلف فقہا کے درمیان دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے کافی فقہا نے اس پر قلم چلایا ہے. شیخ اعظم شیخ مرتضیٰ انصاری نے کافی اس پر جو ہے وہ تحقیق کی ہے اس مسئلے پہ. لیکن بہرحال رہبر یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ مسئلہ مبتلا بے نہیں تھا, یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ یہ قابل اجرا ہی نہیں ہے, پریکٹیکل ہی کبھی حکومت وجود میں آ ہی نہیں سکتی. یعنی لوگ ڈائریکٹ اس کو سمجھتے تھے کہ امام سے پہلے ہم تشیع جو ہے کوئی حکومت ہاتھ میں لے ہی نہیں سکتا. لیکن امام خمینی نے اس نگاہ کو بھی تبدیل کیا, یعنی اس جو دفاعی نگاہ تھی, اس مایوسانہ نگاہ کو یعنی ہم صرف اپنی بقا جانتے تھے کہ بس ڈیفینسو پوزیشن پہ, یعنی شیعہ سمجھتے تھے کہ ہم ظہور تک صرف اپنی بقا کی جنگ لڑیں گے, ہم کبھی فرنٹ فٹ پہ آ کر جو ہے وہ
عمل نہیں کر سکیں، یعنی ہم کبھی جو ہے ایک حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، امام کے ظہور تک ہمیں صرف اپنی بقا کی جنگ لڑنی پڑے گی. لیکن امام خمینی نے آ کر اس کو اثر نو جو ہے وہ تبدیل کیا، اور اس ولایت فقیہ کی بحث کو جو اسلامی خزانوں میں پڑی ہوئی جو ہے سڑ رہی تھی، یعنی اس پہ مٹی پڑ رہی تھی اور وہ جو ہے ضائع ہو رہی تھی، امام خمینی نے اس کو، اس نایاب گوہر کو اس خزانے سے نکالا اور پالش کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ قم اور نجف میں 14 سال انہوں نے اس عرصے میں، جس عرصے میں انہیں جلا وطن بھی کیا گیا، اس عرصے میں انہیں مختلف اذیتیں بھی دی گئیں، لیکن انہوں نے اس ولایت فقیہ کے نظریے کو واضح کیا. اور امام خمینی نے اس جو ہے وہ اپنے ویژن کو اور اپنی یقین کو آنے کے بعد دوبارہ اس کو عمل میں لائے، اس کو جاری رکھا، اور دنیا نے دیکھا کہ اس کو نظام کی صورت میں تبدیل کیا. اور اس کے بعد پھر جو اجتہاد بھی انہوں نے کیا، اس بحث کو کھولا. جو کارنامہ امام کا تھا کہ وہ اس انقلاب کو لانے سے پہلے نظام ولایت فقیہ کے نظام کے بارے میں بہت سیر حاصل گفتگو کر چکے تھے، اور وہ پودے کی جو ہے وہ جڑ جو ہے وہ اس میں ڈال چکے تھے، اور وہ پودا بن چکا تھا اس وقت، کہ اس حوالے سے گفتگو کی جائے. یعنی تھیوری کے مرحلے کو وہ پورے طور سے نپٹا چکے تھے. جیسے ہم نے پہلے بھی کہا کہ انبیاء کی تحریک جو ہوتی ہے، پہلے وہ خواص کی تربیت کرتے ہیں، چیدہ افراد کی تربیت کرتے ہیں. تو اس مرحلے میں ان چیدہ افراد کے درمیان امام خمینی نے تھیوری کو ولایت فقیہ کی اسی فقہ سے، کہ جو فقہائے شیعہ جو ہیں وہ جو کئی عرصے صدیوں سے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں، اور شیخ مفید اور شیخ رضی علیہ رحمت جیسے فقہا نے اس فقہ کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. اسی فقہ سے جو امام خمینی نے اس ولایت فقیہ کی بحث کو لائے اور اس کو پالش کیا، اور اس کو جو ہے وہ ایک نئے انداز میں جو ہے وہ ایک پریکٹیکل انداز میں امت مسلمہ کے سامنے پیش کیا. قوانین وہی متعارف فقہی قوانین تھے، اور جو پہلے سے جو روش اور جو قوانین موجود تھے فقہ، اسی کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے وہ ایک نظام کی بات کی. اچھا، دوسری بات یہ کہ ایسا نہیں تھا کہ اگر ہم کہیں کہ امام خمینی جدت پسند تھے فقہ میں، اور وہ فقہ کے اندر جدت لے کر آئے، تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ فقہ کے جو فقہ کے حوالے یا شریعت کے جو قوانین ہیں اس کے حوالے سے وہ بدبینی کا شکار ہیں، یا اس حوالے سے کوئی سستی کا شکار ہے. اکثر ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ تھوڑا جدت کی طرف جاتے ہیں یا نئی نظریے پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ پرانے نظریوں سے جو ہے وہ بدبین ہو جاتے ہیں، یا پرانے آداب اور رسوم سے پابندی جو ہے پابند نہیں ہوتے، اتنے پابند نہیں ہوتے. لیکن امام خمینی اتنے ہی پابند تھے. یعنی ہمیں بہت کم فقہا تاریخ میں ایسے نظر آتے ہیں کہ جو شریعت کے اتنے پابند ہوں. مثال کے طور سے کسی نے نہیں دیکھا امام خمینی کو وضو کرتے ہوئے پوری عمر میں کہ ان کا چہرہ جو ہے وہ بے طرف قبلہ نہ ہو. یعنی ہمیشہ بے طرف قبلہ، کیونکہ مستحب ہے وضو کرتے وقت قبلہ کی طرف رخ کر کے، تو یعنی یہ مستحب بھی وہ ہر موقع پر انجام دیتے تھے. اتنی باریک بھی نہیں سے اتنا تعبد تھا، اتنا جو ہے پابندی تھی فقہی. یہاں تک کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گھر کی خادمہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے نماز کی ٹائمنگز جو ہیں، میں نے اپنے کام کی ٹائمنگز جو ہے امام خمینی کے اٹھنے اور بیٹھنے سے جو ہے وہ سیٹ کی ہوئی تھی، کہ وہ جس وقت نماز کے لیے اٹھتے تھے مجھے پتہ چل جاتا تھا کہ اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، ہونے والا ہے، جو امام خمینی وضو کے لیے کھڑے ہو گئے. جی ناظرین، یہ تھی آج ہماری اس حوالے سے پہلی قسط جو آپ نے مشاہدہ کی. انشاءاللہ بقیہ اہم نکات ہم اگلی قسط میں آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کریں گے. ہمیں جوائن کرنا نہ بھولیے گا ضرور، اور فیڈ بیک سے آگاہ کرتے رہیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.